آج ہم آپ کو قرآن پاک کا ایک ایسا معجزہ دکھاتے ہیں شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ بھی کہو گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کا معجزہ دیکھیے اپنی آنکھوں سے۔ زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ آپ نے کس سال شادی کی؟ سال 2007 تھا، نہیں معاف کیجیے 2008۔ ہاں جی، میری وائف بالکل صحیح ڈیٹ بتاتی۔ کیا کہنے، لگتا ہے کہ سالگرہ نہیں بنائی آج تک انہوں نے۔ آپ کی زندگی کا ثمرہ یہ دو گلاب کے، جی آپ کے خادم، ان کے نام کیا ہے؟ ایک اور بیٹا بھی ہے امیر حسین، وہ مصروف ہے۔ اچھا، معذرت خواہوں۔ تو جب وہ بعد میں پروگرام دیکھے گا تو اس سے کہیے گا ہم نے تمہاری جگہ خالی رکھی ہے امیر حسین۔ بہت شکریہ۔ امیر علی، امیر حسین اور نازنین زہرا، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ تو ان تمام سختیوں، اتار چڑھاؤ، آزمائشوں کے بعد حافظ کل قرآن، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں آپ نے اس کو اسکول نہیں بھیجا؟ کیونکہ وہ بول نہیں سکتا۔ حیرت انگیز۔ امیر علی، حضرات پکاری، حسنین، امیر علی وہ سن تو رہا ہے لیکن رد عمل نہیں دے رہا۔ کوئی رد عمل نہیں دے رہا ہے۔ یہی تو آٹزم ہے نا، آٹزم ناقابل یقین، حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز ہے۔ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، صرف قرآن۔ میرا بیٹا جب صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے فون اٹھاتا ہے، کبھی کبھی 2 دعائیں ایک ساتھ سنتا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی اور کتاب اس کے سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ پڑھو تو وہ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، فقط بول نہیں سکتا ہے۔ جب وہ ہاتھ کو یوں حرکت دیتا ہے اور قرآن پر رکھتا ہے تو اسے شہود یداوی کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم ایک محترم خاندان کی خدمت میں حاضر ہیں، شریف، عزیز اور نجیب موسیٰ زادے فیملی۔ آپ کا خیر مقدم ہے جناب موسیٰ۔ بہت شکریہ۔ محترمہ خوش آمدید۔ بسم اللہ جناب موسیٰ زادے، آپ سلام دعا کر لیں تاکہ میں شروع کروں۔ ناظرین اور اساتذہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، نیز اپنے تمام عزیز ہم وطنوں شمالی خراسان اور اپنے پیارے شہر شیروان کے معزز باشندوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سلامت رہیں، مہربانی، سلامت رہیں، بہت بہت خوش آمدید۔ آپ بھی سلامت رہیں۔ جناب موسیٰ زادے، سنا ہے کہ آپ کی جوانی کافی سخت گزری، آپ جنگ میں تھے، مشکل دن دیکھے، ذرا ہمیں اس دور کے بارے میں بتائیں۔ جی ہاں، اس وقت میری عمر 14 سال تھی، لیکن ہم نے اپنے شناختی دستاویز میں کچھ رد و بدل کیا تھا۔ اس زمانے میں 16 سال سے کم عمر کے لڑکوں کو محاذ سے جنگ پر جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر ہمیں بس وہاں جانے کا شوق تھا۔ محاذ ہمارے لیے بہت عزیز تھا۔ ویسے بھی یہ صرف میرا حال نہیں تھا، ہماری پوری نسل ایسی تھی۔ ہم ایلام کے مغربی محاذ گئے، وہاں ہمارے بریگیڈ کمانڈر جناب قانی تھے، اور جب اور لشکر پنج نصر کے کمانڈر جناب قالیباف وہاں معائنے کے لیے آئے تو ہمیں، یعنی ہم 17 کم عمر لڑکوں کو وہاں سے نکال دیا، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح پھر واپس پہنچ گئے۔ 3-4 دن کیمپ میں رہے، پھر چپکے سے فرار ہو گئے اور پھر محاذ پہنچ گئے اور فوجی کیمپ میں رک گئے۔ 45 دن مکمل ہونے کے بعد ہمیں آپریشنل علاقے میں پہنچایا گیا، پھر چھٹی پر چلے گئے اور واپس آئے تو سیدھے فوجی آپریشن میں شامل ہو گئے۔ ہم آپریشن مرصاد میں تھے، اس کے بعد بھی وہاں رہے، مجموعی طور پہ 10 مہینے محاذ پر رہے، آپریشن سے 6 ماہ پہلے اور جنگ بندی کے بعد بھی 4 ماہ۔ ماشاءاللہ، 10 مہینے جی، پھر واپس آئے اور شادی کر لی؟ جی ہاں، شادی ہوئی، زندگی کے راستے پہ چل پڑے۔ زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے، مشکلات بھی آئیں، پڑھائی، کام، روزمرہ کی مصروفیات میں لگ گئے۔ پھر کام کی طرف آئے، ایک رشتہ دار مرد مومن نے کہا آئیں مل کر شراکت میں بلڈوزر خریدتے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس پہلے سے بلڈوزر تھا تو میں نے سوچا اسی میں شیئرنگ کر لوں۔ پھر جب بلڈوزر کے کام میں آگے تو دیکھا یا اللہ، یہ تو شروع سے آخر تک پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف مسئلہ، خرابی، مشکلات۔ ہمارے حالات بھی ایسے نہ تھے، وسائل کم، پیسہ کم، حالات تنگ۔ تب اس نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، مجھے بیاج پہ قرض لینا پڑے گا تاکہ خراب مشین ٹھیک کر سکے، لیکن بیاج تو اللہ سے جنگ کے برابر ہے، یہ تو ربا کہلاتا ہے۔ اگر ہمیں سود کی راہ پر ہی چلنا تھا تو پھر ہم محاذ جنگ پر کیوں گئے تھے، یہ سب کیوں کیا تھا؟ ماشاءاللہ۔ اگر مجھے مشین کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنے پڑے، لیکن ممکن ہی نہیں ہے کہ میں سود کا سہارا لوں، میں اپنی زندگی میں ایسا پیسہ لاؤں، ہرگز نہیں۔ بالکل یہی ہوا، خدا گواہ ہے۔ آخر کار میں نے اس مشین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ کچھ حصہ واقعی خراب ہو چکا تھا، پیسے نہیں تھے کہ ٹھیک کرا سکوں۔
اس لیے توڑ کر بھیج دیا۔ اس کے بعد زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ آپ نے کس سال شادی کی؟ سال 2007 تھا، نہیں معاف کیجیے 2008۔ 2008۔ ہاں جی، میری وائف بالکل صحیح ڈیٹ بتا دی۔ کیا کہنے، لگتا ہے کہ سالگرہ نہیں بنائی آج تک انہوں نے۔ آپ کی زندگی کا ثمرہ یہ دو گلاب کے، جی آپ کے خادم، ان کے نام کیا ہیں؟ ایک اور بیٹا بھی ہے امیر حسین، وہ مصروف ہے۔ اچھا، معذرت خواہ ہوں۔ تو جب وہ بعد میں پروگرام دیکھے گا تو اس سے کہیے گا ہم نے تمہاری جگہ خالی رکھی ہے امیر حسین۔ بہت شکریہ۔ امیر علی، امیر حسین اور نازنین زہرا۔ نازنین زہرا، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ تو ان تمام سختیوں، اتار چڑھاؤ، آزمائشوں کے بعد کیا آپ آج اپنی زندگی سے راضی ہیں؟ اپنی زندگی سے راضی ہیں جناب؟ ہاں جناب، میں راضی ہوں، میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، کیوں نہ ہوں۔ جو کچھ بھی میرے رب نے دیا، جو فرشتے عطا کیے، اسے دنیا کے کسی خزانے سے نہیں بدل سکتا۔ واہ واہ، جو بھی سختیاں جھیلی، جو کچھ بھی سہ لیا۔ ناظرین کو فرشتہ کہہ رہے ہیں؟ دونوں ہی، نازنین بھی فرشتہ ہے کیا کہنے، اور میرا امیر علی وہ بھی ایک فرشتہ ہے، جسے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا۔ کتنے سال کا ہے امیر علی؟ 13 سال کا ہے۔ کیوں آپ نے اس کو اسکول نہیں بھیجا؟ کیونکہ وہ بول نہیں سکتا۔ اچھا، یعنی بالکل بھی بول نہیں سکتا؟ بالکل بھی نہیں بول سکتا، وہ آٹزم کا شکار ہے۔ حیرت انگیز، کب معلوم ہوا؟ تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر میں اندازہ ہوا کہ اس آٹزم ہے۔ پہلے تو ہم اس لفظ آٹزم کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا، حافظ کل قرآن۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، حافظ کل قرآن؟ جی ہاں۔ ذرا ٹھہریں، ہمیں سمجھنے دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کسی بھی دوسری چیز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں نہیں، کرتا۔ بس قرآن۔ کیا میں آواز ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج تو نہیں؟ جی جی۔ امیر علی، امیر علی، امیر علی جان، امیر علی، حضرات ستاری، حسنین، امیر علی، حامد، امیر علی، امیر علی، امیر علی، وہ سن تو رہا ہے لیکن رد عمل نہیں دے رہا۔ کوئی رد عمل نہیں دے رہا ہے۔ یہی تو آٹزم ہے نا، آٹزم۔ امیر علی، امیر، امیر علی، امیر علی، امیر علی، فون پہ کیا کر رہا ہے؟ دعائیں سن رہا ہے، دعائیں جشن کبیر۔ آپ کہتے ہیں کہ اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو وہ فون کیسے کھولتا ہے؟ پاسورڈ کیسے کھولتا ہے؟ ہمیں کھول کر دینا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ فون لاک کر دیں تو وہ خود اسے کھول نہیں پائے گا؟ وہ بس فون ہمیں دے گا، ماں کو دے گا یا اپنی چھوٹی بہن کو دے دے گا کہ کھول کر دے دیں۔ کچھ بھی نہیں کہتا، بس فون دے دیتا ہے؟ جی۔ اچھا، ہم نے محفل میں پہلے بھی اس طرح کے معجزات دیکھے ہیں، لیکن امیر علی واقعاً ایک استثناء ہے، یعنی وہ سب سے مختلف ہے۔ آپ جو دعویٰ ہم سے کر رہے ہیں جی، اسے یہاں ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیسے امتحان کریں امیر علی کے حافظ ہونے کا؟ اگر ہم قرآن کو پلے کریں تو وہ کیا کرے گا؟ برائے کرم قرآن یہاں لے آئیں، اچھا، وہ آپ کے لیے اسی آیت کا صفحہ کھول کر دے دے گا۔ یعنی جہاں سے ہم قرآن پلے کریں گے وہ سنے گا، جی وہی صفحہ کھول لے گا۔ بالکل، وہ صفحہ ڈھونڈ لے گا۔ امتحان کیجیے۔ توکل علی اللہ، انشاءاللہ۔ پڑھنا نہیں آتا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، بول نہیں سکتا، صفحہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی اور کتاب اس کے سامنے رکھ دیں اور کہیں کہ پڑھو تو نہیں پڑھ سکے گا؟ نہیں، فقط بول قرآن، نہیں سکتا۔ صرف اور صرف قرآن۔ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تصدیق مکمل درستگی کے ساتھ ہو۔ حسنین اور حامد کو بلاتے ہیں، وہ آئیں، تشریف لائیں، بسم اللہ۔ ہماری کیمرہ ٹیم بھی قریب آ جائے، آئیں، تشریف لائیں۔ ہمارے دوست بھی تصویر لینے کے لیے آگے آئیں۔ یہ منظر تاکہ سب دیکھ لیں، اسکرین پر براہ راست نشر کریں۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ صحیح ہے، سب لوگ مل کر داتے ہیں، حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ زادے، قرآن آپ کے ہاتھ میں رہے۔ جی، بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ناقابل یقین، حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، پلے کریں۔
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم جناب کچھ بولیں ایسے کیا بولوں اللہ دیکھ رہے ہیں نہ پڑھنا جانتا ہے نہ بول سکتا ہے بس سنتا ہے اور صفحہ ٹھیک ہے امید رکھتا ہے بھلا کیسے ممکن ہے ایگزیکٹ وہیں پر کیسے یہ کیسے سمجھتا ہے کیا راز ہے امیر علی اللہ اکبر کیسے ممکن ہے حیرت انگیز کان میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے نہیں کوئی نہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں حیرت انگیز فوراً ڈھونڈ لیتا ہے اللہ بھلا کیسے ممکن ہے ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت خوب سبحان اللہ سلامت رہیے اللہ اکبر امیر علی کو پڑھنا نہیں آتا ہے آٹزم کا شکار ہے بول نہیں سکتا ہے معلول ہے لیکن صرف قرآن کی آواز اور ترجمے سے بھی کر دکھاتا ہے اسی آیت کو کھول دیتا ہے اور اس جگہ کو نکال کر دکھاتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زکریا کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے پکارا کہا ہے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی نکال لیا سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح و پیروزی آ جائے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اللہ اکبر اللہ اکبر تبارک اللہ احسن الخالقین اللہ اکبر اللہ اکبر بخدا اگر محفل پروگرام کا یہ منظر میں ٹی وی پر دیکھتا تو یقین نہ کرتا آپ یہاں موجود ہیں اپنی آنکھوں خود یہاں موجود نہ میں بھی یقین نہ کرتا میں تو اب بھی یقین نہیں کر پا رہا ہوں جبکہ آپ یہاں موجود ہیں اپنی آنکھوں سے دوستوں ترجمہ پوچھیے حامیم عین سین قاف اے رسول اسی طرح اللہ غالب اور بڑا حکمت والا ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آیت نکالنا ہے اللہ سورہ شورا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی رفتار دیکھیں سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر جو کوئی معجزے پر یقین نہیں رکھتا جس کا ایمان کمزور ہے یہ معجزہ اس کے سامنے دیکھے اپنی آنکھوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ جب سے کیمرہ ایجاد ہوا کوئی معجزہ باقی نہیں رہا وہ آج خود کیمرے کے ذریعے معجزہ دیکھ رہے ہیں پوری محفل بیٹھی ہے سب دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہے سب کے سامنے ہے ماشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سبحان اللہ آغا سید جلال بیٹھ جائیں اپنا قرآن بند کریں ہمارے کیمروں کے سامنے قرآن کو بند کریں ہمارے کیمروں کے سامنے بھائیو کیمرے سے جلال پر فوکس کریں اب یہ قرآن کسی اور کے حوالے کریں پیچھے کسی بیٹھے شخص کو دیں وہ کھولے نہیں بند کریں پھر کسی اور کو دیں جناب آپ قرآن کھولیں ہاں کھولیے آغا سید جلال کو دیں آغا سید جلال آپ پڑھیں ذلكم الله ربكم لا
कैमरा दिखाएं। हामिद भी हाफिज़ कुल है, लेकिन जब वो ढूंढता है तो उसे 20 सेकंड लगते हैं और ये 2 सेकंड में निकाल लेता है। बेटी कुरान पकड़ो, कहीं से भी खोले। नहीं, पहले बंद करो, फिर ऊपर उठाओ, खड़ी हो जाओ। अब कुरान खोलो, आगा सही जलाल जहां से खोला है वहां से पढ़े। सफ़े की इब्तिदाई आयत पढ़े। ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا یہ آیت نکالنا ہے۔ اللہ 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 صفحہ 431 اور 432۔ کیمرہ دیکھے، صرف کیمرہ نہیں، ایران دیکھے، صرف ایران نہیں، ساری دنیا دیکھے، صرف دنیا نہیں بلکہ فرشتے ملائکہ دیکھیں اسے۔ تبارک اللہ واحسن الخالقین۔ جناب کیا میں بھی کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ کرو، بسم اللہ۔ آپ کھولیے۔ بیٹھیں، کھڑی رہیں محترمہ۔ قرآن کو اونچا کریں تاکہ کیمرے دیکھ سکیں۔ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها صفحہ نمبر 323۔ صفحہ نمبر 323۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حاج احمد ادھر آئیں، مجھے دیں میں کھولتا ہوں، پھر آپ کو دیتا ہوں۔ اتنا کافی ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کوئی اس کے کان میں کہہ رہا ہو۔ بیٹی آپ یہ قرآن اونچا کریں اور کیمرے کی طرف کھولیں۔ دیں ہمیں دیں۔ حاج احمد تلاوت کریں۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب صفحہ بتائیں حاج احمد، صفحہ بتائیں۔ صفحہ 454۔ یہ صفحہ نمبر 453 اور 454 جو امیر علی نے پڑھا۔ آپ کھولیں، آپ بھی دیکھیں۔ بس اب مزید آزمائش میں حیرت زدہ ہوں، میں حیران ہوں، ناقابل یقین، میں حیرت زدہ ہوں، ناقابل یقین۔ کیا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا؟ بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں کہتا۔ نہ بات کرتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی گفتگو۔ اپنے پرسنل کام بھی نہیں کر کہہ رہے سکتا۔ اپنے ذاتی کام بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں میں کر یہی پاتا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہے۔ اپنے ذاتی کام کیسے کرتے ہیں؟ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کی ماں نہلاتی تھی، لیکن اب یہ ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، میں ہی نہلاتا ہوں۔ جب ٹوائلٹ جانا ہو تو میں یا اس کی ماں لے جاتی ہے۔ کوئی اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے؟ نہیں، بس ہاتھ کا اگر اشارہ نیند کرتا آئے ہے۔ یا بھوک لگے تو کیا کرتا ہے؟ اگر بھوک لگے تو خود فریج فریج کا کا دروازہ دروازہ کھولتا ہے اور کھلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اسے دسترخوان بھوک کو لگی لے ہے۔ لیتا ہے۔ دسترخوان کو بغل میں لے کر ادھر ادھر جب نیند چلتا ہے، آئے بس وہی لیٹ جاتا ہے، خود ہی آرام کر لیتا ہے۔ جی بس۔ ماشاء اللہ، جناب قاسمی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے، یعنی اللہ کی ہر چیز اس کی نشانی ہے، مگر بعض اوقات وہ ایسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ حجت تمام ہو جائے، کہنے کو کچھ باقی نہ رہے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہو جائے اب اس لمحے یہی ایک معجزہ ہمارے سامنے ہے۔ معجزہ کوئی محال چیز نہیں ہے بلکہ ایک خارق العادت امر ہے، اس نے ہمارے سارے ذہنی اصول بدل کر رکھ دیے۔ واقعی یہ ایسا معاملہ ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ہاتھ کو یوں حرکت دیتا ہے اور قرآن پر رکھتا ہے تو اسے شہود یداوی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ کیفیت ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس طرح ہاتھ پھیرتا ہے اور آیت تک پہنچ جاتا ہے۔
یہاں تک کہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی یہی طریقہ موجود ہے کہ آپ آیات پر ہاتھ پھیریں تاکہ آپ کو بصیرت حاصل ہو. یہ اللہ کی حجت ہے، یہی تو معجزہ ہے. اب میں اور کیا کہوں، میرے پاس الفاظ نہیں، یہ ناقابل یقین ہے. جناب موسیٰ زادے. جی جناب. امیر علی کی عمر 13 سال ہے. جی ہاں. کتنا عرصہ ہوا آپ کو اس کا علم ہوا؟ جب وہ 8 یا 9 سال کا تھا. 9 سال کی عمر میں. میں چاہوں گا کہ امیر علی کی والدہ بھی کچھ کہیں. ذرا رکے، میں مائکروفون لے آؤں. جناب امیر علی مگر وہ قرآن کی آواز سنتا ہے، پھر صفحہ کھولتا ہے اور پھر آیت پر ہاتھ رکھتا ہے. یہ آخر کیا ہے؟ میں بھی آپ کی بات سے متفق ہوں. یہ محض حفظ حافظ نہیں ہے، کچھ اور ہے. حافظ نہیں جیسے یہاں کچھ اور ہو رہا ہے. یہ شہود کی منزل ہے. جی بالکل. ورنہ کوئی صرف ترجمہ سن لے، بس ترجمہ سمجھے، کچھ سنے، ہماری آواز نہ سنے، قرآنی آیات کو سن لے، یہ اللہ کی قدرت ہے. ماشاءاللہ یہ حجت خدا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. بس یہی تمام. جی جب ہم ٹی وی آن کرتے ہیں، مثلا کوئی پروگرام دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ ریموٹ اٹھاتا ہے اور چینل بدل کر قرآن چینل لگا دیتا ہے. میں اور اس کی ماں اور اس کی چھوٹی بہن جو کم سن ہے، یہ بھی سمجھتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے. جب یہ قرآن چینل دیکھتا ہے تو وہ اپنے درس میں لگ جاتی ہے. امیر علی السلام علیکم. سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، صرف قرآن. محترمہ پلیز مائکروفون لیجیے، آپ بھی سلام دعا کر لیجیے. اساتذہ محترم اور حاضرین گرامی کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. میں امیر علی کی والدہ ہوں. میرا بیٹا جب صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے فون اٹھاتا ہے. ہم اس کا پاسورڈ لگا دیتے ہیں اور پھر ہم سو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے سرہانے بیٹھ کر قرآن سنتا رہتا ہے، دعا سنتا ہے. یہ ختم ہوئی تو کوئی اور لگا لیتا ہے، یہ بند ہوئی تو دوسری چلا دیتا ہے. کبھی کبھی 2 دعائیں ایک ساتھ سنتا ہے. ہمیشہ یا تو دعا سن رہا ہوتا ہے یا قرآن، اور وہ بھی 2 آوازیں جو ایک ساتھ ہم آہنگ ہو کر تکرار ہوتی رہتی ہیں. پھر جب فون بند ہو جاتا ہے تو ٹی وی آن کر لیتا ہے، اور اگر ٹی وی بھی نہ ہو تو کلام اللہ قرآن اٹھاتا ہے اور اپنی انگلیاں آیات پر پھیرنے لگتا ہے. ہمیشہ قرآن کی آواز ہمیشہ قرآن کی آواز ہونی چاہیے. اگر نہ ہو تو وہ سو جاتا ہے. بس سو جاتا ہے. آپ نے وہ ربا کا پیسہ نہیں کھایا؟ نہیں، میں نے اللہ سے کوئی جنگ نہیں کی. جی، آپ نے وہ جنگ نہیں لڑی، اللہ سے جنگ. لیکن بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس نے آپ کو یہ بچہ تحفے میں دیا. جی، آپ نے اللہ سے جنگ نہیں کی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اب کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا. یعنی میرے خیال میں ہم سب کو خاموش رہنا چاہیے اور صرف اللہ کے معجزے کو دیکھنا چاہیے، اور بس. پروگرام محفل کی جانب سے جناب موسیٰ زادے، محفل پروگرام کی جانب سے آپ کی پوری فیملی، آپ نازنین زہرا، امیر علی کی والدہ اور امیر حسین جو ہمارے ساتھ، بہت شکریہ. اور ہاں امیر حسین بھی، آپ سب ہمارے مہمان ہیں کربلا کی زیارت کے لیے. آپ بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت شکریہ. کربلا کے مہمان، امام حسین علیہ السلام کے مہمان. یعنی ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو بس پہلے کبھی کربلا گئے ہیں یا نہیں؟ میں نے بھی پوچھا ہی نہیں. کیا آپ کو پہلے زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے؟ لیکن اب ابھی تک گئے، پہلی بار جا رہے ہیں. سرحد تک جا کے واپس آ گئے، اب جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بیٹا سلام کرو امام صاحب. حسین کا روزہ ہے بیٹا، حسین کو سلام کرو. یا حسین، آپ ہی سب کی پناہ ہے، جہاں میں تیرے سوا کوئی پناہ نہیں. ہمارا کون ہے سوائے سید الشہداء کے؟ ہمارا کون ہے فرزند امام زمانہ کے؟ میں نے جس دیوار کا سہارا لیا تھا اس سہارے کو بھی تجھ پر چھوڑ دیا. اے مولا حسین، تیرے در کے سوا، تیری دہلیز کے سوا، تیری مجلس، تیرے روضے اور تیرے ماتم کے سوا کہیں کوئی سکون نہیں، کہیں کوئی جائے پناہ نہیں.
کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ امیر علی ہم سب کے لیے ایک نشانی بن گیا، ایک ایسی نشانی جو ہمیں ثابت کر دے کہ اس زمانے میں، اسی مصنوعی ذہانت کے دور میں، جب ہر طرف AI ٹیکنالوجی کا غلبہ ہے، اللہ نے پھر بھی اپنی حجتیں باقی رکھی تاکہ ہم خود کو پہچان سکیں۔ امیر علی جب اس قبے اور گنبد کی جانب دیکھتا ہے تو اپنی زبان میں اس کی تعظیم پیش کرتا ہے، کہ گویا اس بات کی گواہی ہے کہ پوری کائنات سید الشہداء کو اپنی پناہگاہ سمجھتی ہے۔ اے مولا حسین، افطار کا وقت ہے، ہم سبھی آپ کے وہ محب ہیں جو راہ پھٹک چکے ہیں۔ اے مولا حسین، ہم وہ گناہگار ہیں جو در در بھٹکتے رہے، اپنی زندگی کی کتاب کو سیاہ کر دیا، مگر مولا آپ جانتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، چاہے ہم نے 1000 جھوٹ بولے مگر یہ ایک بات جھوٹ نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جو لطف و کرم آپ نے ہم پر کیا ہے وہ ہماری ماؤں نے بھی نہیں کیا۔ اے ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان، ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے کہ ہماری عزت آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ ہم آپ کے دسترخوان پر آئے تو محترم بن گئے۔ مولا حسین، عزیز و امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کربلا تک نہ پہنچ سکو، آسمان کے نیچے کھڑے ہو، افطار کا وقت ہے، دائیں بائیں نگاہ کرو اور 3 بار کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ آغا سید جلال سید الشہداء کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى حامل لواء الحسين أبي الفضل العباس وعلى أخت الحسين الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته